بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ خلاصہ قرآن کو لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ میرا رمضان المبارک میں قرآن کا پیغام چل رہا تھا اور اچانک سے 20 رمضان ہوتے ہوتے وہ 10 پاروں کا جو ہمارا خلاصہ تھا وہ رک گیا تھا۔ تو اب میں کوشش کروں گا کہ اب میں پھر سے دوبارہ جو ہے 10 پاروں کا خلاصہ قرآن آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، کیونکہ اس وقت کچھ پریشانیاں تھیں، کچھ اپنی بھی وجوہات تھیں اور مصروفیات تھیں، اور کچھ بیماریوں میں بھی ملوث ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے وہ نہیں رکھ پایا۔ تو اب میں اس کی شروعات کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا 20 پارے ہو چکے تھے، اب چونکہ 21واں پارہ شروع تھا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اور میں نے اس دن آپ لوگوں کے سامنے رکھا بھی تھا 21ویں پارے کا خلاصہ تھوڑا سا، کہ جو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ہے، اس آیت کی میں نے جو ہے خوب اچھی طرح آپ لوگوں کے سامنے تشریح کری تھی، اور آپ لوگ بخوبی اس کو جو ہے سمجھے بھی ہوں گے کس طرح جو ہے کہ نماز جو ہے بے حیائی سے روکتی ہے، کون سی نماز جو ہے ہمیں بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو آج ہم پورا خلاصہ 21ویں پارے کا سنیں گے۔ دیکھیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں یہ اہم بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ نماز بری باتوں سے بے حیائی سے روکتی ہے، اور اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے، نمازی کی پابندی کی جائے، کیونکہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اگر تم اللہ کی یاد میں غفلت اور نماز میں سستی برتو گے تو سن لو اللہ تعالیٰ تمہیں اس غفلت اور سستی کی سزا بھی دے گا۔ یہ تو وہ ہم نے تھوڑی سی آپ لوگوں کے سامنے تشریح بھی کر دی تھی، اور وہ ایک الگ سے ٹاپک ہو گیا تھا۔ اب سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 سے پتہ چلا محنت اور مشقت سے منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بڑی عظیم خوشخبری ہے جو لوگ اللہ کے دین اور صراط مستقیم پر خود بھی چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مایوسی کے بجائے دینی جد و جہد جاری رکھتے ہیں، اس راہ میں پیش آنے والی تمام مشکلات کا عزم و حوصلہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ان کو مدد فرماتا اور ان کی مدد فرما کر کامیابی کی منزل تک ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دینی جد و جہد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں یہ پیغام دیا کہ شادی کا مقصد سکون اور راحت حاصل ہونا ہے۔ دیکھیں لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک ہی جنس سے پیدا کیا، نکاح کا مقصد سکون اور راحت قرار دیا ہے، لہذا عورت کو چاہیے وہ اپنے شوہر سے محبت اور خدمت کا معاملہ کرے، شوہر اپنی بیوی سے شفقت اور ہمدردی کا برتاؤ کرے، اس طرح دونوں کو پیار، محبت اور سکون و راحت حاصل ہوگا۔ شادی کا مقصد سکون اور راحت حاصل کرنا ہے، نہ کہ جو ہے اور جو ہے آپ لوگ دیکھتے ہی ہوں گے وہ رسمیں قسمیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور آدمی شادی کے بعد کتنا جھنجٹ میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں کیا اللہ پیغام دے رہے ہیں اور وہاں ہم کہاں کس طرح جو ہے اپنی زندگی گزار کر کے مشکلات میں پڑتے جا رہے ہیں۔ تو سورہ روم کی آیت نمبر 38 میں یہ اہم پیغام دیا گیا کہ تم ضرورت مندوں اور رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ دیکھو ہدیے کا لین دین سنت ہے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور مال میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے، لہذا بدلے کی نیت سے ہدیہ دینا درست نہیں ہے، اللہ کی نظر میں ایسا ہدیہ قابل قبول نہیں ہے، لہذا شادی بیاہ اور دوسری رسموں کے موقع پر بدلے کی نیت سے تحفے تحائف دینے سے بچنا چاہیے۔ تو آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے جو تحفے تحائف دیے ہیں اس کا ہم کو بدلہ ملنا چاہیے، یعنی ہم کو جو ہے واپس وہ بھی کبھی جو ہے ہمارے ساتھ یہ کام کریں، تو یہ رسمن ہے، اور ان تمام چیزوں پر خرچ کرنے پر کوئی بھی اجر و ثواب ہم کو نہیں ملتا ہے۔ اور جبکہ ہدیہ دینا کیا ہے؟ سنت ہے، رشتہ داروں پر پیسہ خرچ کرنا سنت ہے، لیکن اس رسم و رواج کے ذریعے سے آپ کو وہ سنت کا ہی ثواب نہیں ملے گا بلکہ اور الٹا عذاب ملے گا۔ تو سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین میں فساد کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، زمین میں فساد لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حقیقت یہی ہے جب لوگ کفر و شرک اور مختلف قسم کے گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ ہلاک کرنے والی بیماریوں اور زمینی اور آسمانی بلاؤں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، دنیا میں شر و فساد اور ظلم و ستم بھی پھیل جاتا ہے، خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دے کر آخرت کے عذاب کا نمونہ دکھانا چاہتا ہے تاکہ انسان گناہوں سے رک جائیں، نیک کاموں میں لگ کر آخرت کی پکڑ اور سزا سے بچ جائیں۔
اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے جب آدمی یہاں پر گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے دنیا میں، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور وہ تو ہے ہی ایک الگ چیز کہ ہلاک کرنے والی بیماریاں، زمینی آسمانی آفتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، لیکن اور بھی یہ وجہ ہے کہ جو ہے دنیاوی لحاظ سے دیکھیں گے کہ تو آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، جس سے زمین میں فساد بلکہ ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس فساد پر اگر کنٹرول نہ کیا گیا، اگر اس کو جو ہے نہ تھاما گیا، تو وہ فساد بڑے لیول کا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھو زمین میں فساد کے جو عام فساد لوگوں کے ہی اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو سورہ لقمان کی آیت نمبر 6-7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھ سے غافل کرنے والی چیزوں کے خریدار اور میری آیتوں سے منہ موڑنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا مشغلہ چھوڑ کر گانا بجانا، فحش ناولیں پڑھنا، ڈرامے، گپ شپ، عشقیہ غزلیں، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دینے والی ہوں، ان میں لگ کر دین و قرآن اور آخرت کو بھلا دینا اور دین کی دعوت دینے والوں کی باتوں کو نہ سننا بڑا سخت گناہ ہے۔ ایسی غفلت برتنے والوں کو بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اس آیت کے تحت میں نے جو ہے پچھلے جمعے میں آپ دیکھیں گے، پچھلے نہیں بلکہ اس سے گزشتہ کئی ہفتوں میں نے جو ہے اس آیت کی رو سے میں نے بات کری تھی، آپ لوگ وہ سنیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 تا 19 میں یہ اہم ہدایت معلوم ہوئی کہ شرک مت کرو، نماز قائم کرو، اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روک کر اور حق کی خاطر صبر سے کام لو۔ لیکن حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور برائی کا بدلہ اللہ کے یہاں ضرور ملے گا۔ نماز قائم کرتے رہنا، دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکے رکھنا، حق کے راستے میں پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے رہنا، یہ بہت بڑے باہمت لوگوں کا کام ہے۔ لوگوں سے تکبر سے پیش مت آنا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا، درمیانہ چال چلتے رہنا، اپنی آواز کو نرم و پست رکھنا، بلا ضرورت بلند آواز کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو نصیحت تھی۔ سب سے پہلے کیا کہ شرک نہ کرنا، یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آپ سنیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اس طرح کی آیتیں ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں یہ اہم سبق دیا گیا، 5 چیزوں کے علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ قیامت کب، کس تاریخ کو، کس مہینے اور سال میں آئے گی، آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ جب ہم اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہیں، سورہ لقمان کی جب آخری آیتیں ہیں، یہاں پہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ، اس کے آگے جو ہے سورہ لقمان کا جو آخری صفحہ ہے، آخری جو آیتیں ہیں وہ یہی ہے۔ آپ دیکھیں گے قیامت کب، کس تاریخ، کس مہینے اور سال میں آئے گی۔ 5 چیزوں کا علم کسی کو بھی اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 کہ قیامت کب آئے گی، کس تاریخ میں آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، کس سال میں آئے گی، یہ علم کسی کو نہیں ہے۔ نمبر 2 بارش کب برسے گی، بارش کب ہوگی اور کہاں ہوگی اور کتنی مقدار میں ہوگی، یہ بھی نہیں کسی کو پتہ۔ نمبر 3 ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے اور وہ کس شکل و صورت اور کن صفات کا حامل ہے، وہ کسی کو نہیں پتہ ہے۔ نمبر 4 آئندہ یعنی کل کے دن جو ہے کون کتنا مال کمائے گا، کتنی بھلائیاں کرے گا اور کیا برے انجام دے گا، یہ بھی کسی کو نہیں پتہ ہے۔ نمبر 5 کب کس کو موت آئے گی، کہاں موت آئے گی، کیسے آئے گی، ان چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، مخلوق میں سے کسی کو بھی ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ تو جب ان باتوں کا ہمیں علم نہیں ہے تو ہمیں ان کی تیاری تو کرتے رہنا چاہیے۔ کم سے کم عقل مند آدمی کون تو ہوتا ہے کہ علم نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی تیاری میں جٹ جاتا ہے۔ تو سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت نمبر 12 سے پتہ چلا، گنہگار دنیا میں واپس کی تمنا کریں گے مگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہوگی۔ قیامت کے دن گنہگار مجرم لوگ ذلت کی وجہ سے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ کر دوبارہ دنیا میں آ کر نیک کام کرنے کی تمنا کریں گے مگر ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ان کو وہاں اپنے جرم اور گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ہم کو آخرت کی رسوائی عذاب سے بچنے کے لیے دنیا ہی میں نیک کام کر لینا چاہیے۔ یاد رکھو یہ آخرت میں گنہگار واپسی کی تمنا کرے گا لیکن اسے کوئی مہلت نہیں ملے گی۔
قرآن کا پیغام ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں یہ ہدایت دی گئی، ہر معاملے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرو۔ دیکھو تمام مؤمنین کو ہدایت و ایمان نبوت کے نور سے ملا ہے، تمام مؤمنین کو ہدایت و ایمان نبوت کے نور سے ملا ہے، اس لیے روحانی تعلق اور ایمانی رشتے کی بنیاد پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مؤمنین کے نزدیک ماں باپ کے رتبے اور درجے سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ ماں باپ کے ذریعے ہم کو دنیا کی عارضی زندگی ملی، لیکن حضور کے فیض و برکت سے ہمیں آخرت کی راحت اور دائمی زندگی ملی ہے۔ یہ امت پر آپ کی بڑی شفقت اور ہمدردی اور عظیم احسان ہے کہ اس محبت اور تعلق کا تقاضا ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، کیونکہ آپ دیکھتے ہی ہوں گے تمام مؤمنین کو جو ہدایت ملا ہے، جو ان کو ایمان ملا ہے، جو ان کو جو ہے جو ان کو ایمان ملا وہ نبوت کے نور سے ہی ملا ہے۔ اس لیے روحانی تعلق اور ایمانی رشتے کی بنیاد پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تمام مومنین کے لیے کیا ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر ایک رتبے میں، ایک درجے میں بہت بلند ہے۔ ماں باپ کے ذریعے تو ہم کو عارضی زندگی ملی، لیکن حضور کے فیض و برکت سے ہمیں آخرت کی دائمی اور ابدی زندگی ملی۔ یہ امت پر آپ کی بہت بڑی شفقت اور ہمدردی اور عظیم احسان ہے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں، ہر شعبے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں یہ سبق دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دیکھیں زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ایک ایمان والے کی پوری زندگی کا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع ہی انسانوں کو دونوں جہاں میں کامیابی دلانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی مغفرت کے حصول کا ذریعہ اور سبب ہے۔ حضور کے طریقوں کے علاوہ دنیا میں زندگی گزارنے کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب گمراہی اور تباہی اور ناکامی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی اتباع سنت کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28-30 میں یہ سبق دیا گیا کہ عورتیں بناؤ سنگار کو زندگی کا مقصد نہ بنائیں، بے حیائی کے کاموں سے مکمل پرہیز کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ذریعے امت کی عورتوں کو چند نصیحتیں فرمائی ہیں۔ پہلی نصیحت کہ جن پر عمل کرنے سے عورتوں کو دین اور دنیا میں عزت حاصل ہوگی، نمبر 1 ہے بناؤ سنگار کو زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ نمبر 2، شوہر کی حیثیت سے زیادہ خرچ کی مانگ نہ کریں۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور ان کی محبت کو تمام چیزوں پر مقدم کریں۔ نمبر 4، بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے مکمل پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی نیک صفت عورتوں کے لیے آخرت میں اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ قرآن کا وہ پیغام ہے جو آپ لوگوں کے سامنے دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے ذریعے امت کی عورتوں کو یہ باتوں کی نصیحت فرمائی کہ جو ہے نمبر 1 بناؤ سنگار کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ افسوس کے ساتھ تھوڑا سا کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل عورتوں نے اپنی زندگی کو بس زیب و زینت ہی سمجھ رکھا ہے۔ ان کے لیے زیب و زینت کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کے لیے زیب و زینت اختیار نہ کریں، اور اعتدال کے ساتھ، یعنی آپ کے شوہر کی جتنی انکم ہے اس کے تحت ہی اس کو خوش کر کے، اس کو راضی رکھ کر کے ہی بناؤ سنگار کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ بناؤ سنگار کے لیے جناب وہ پوری دنیا کا سامان خرید لائے اور اس کا شوہر قرضے میں ڈوب کر کے اس سے پریشان اور ناراض ہو کر کے جفا اور کفا کی زندگی گزار رہا ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی عورتیں جو ہیں آخرت میں بھی ناکام ہیں اور دنیت میں بھی نامراد ہیں، اور دنیا میں بھی ان کی زندگی بے عزتی کی زندگی اور آخرت میں بھی رسوائی کی زندگی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ شوہر کی حیثیت سے زیادہ خرچ کی مانگ نہ کریں، یعنی اگر شوہر کی انکم اگر کم ہے تو اسی میں صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اس کی جو ہے خدمت کریں، اس کی جو ہے اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اور جس طرح جیسا بھی اللہ نے ماحول آپ کو عطا کرا ہے، یعنی آپ کو جس طرح گھرانہ دیا ہے آپ اسی میں ہی زندگی گزاریں، پرسکون زندگی گزاریں۔ اپنے شوہر کی حیثیت سے زیادہ خرچ یہ کریں ہی نہ، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے بھی کیا ہوگا، بہت بڑا ایک زمین میں فساد پھیل سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو، ان کی محبت کو تمام چیزوں پر مقدم کرے، یعنی جو آپ کی نفسانی خواہش ہیں وہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور ان کی محبت کو تمام چیزوں پر مقدم کریں۔ تو پہلا اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے سب سے پہلا ہونا چاہیے۔
نمبر 4 ہے بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے مکمل پرہیز کریں۔ آج کل تو بے حیائی ہم تو دیکھتے ہیں مردوں کی آنکھوں میں پھر بھی حیا ہے، لیکن بے حیائی کا جو رجحان آج کی ڈیٹ میں اگر بڑھ رہا ہے کسی کے اندر، تو وہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے اندر بڑھ رہا ہے۔ اللہ کریم ان کو تھوڑی سی ہدایت عطا کر دیں۔ بے حیائی کے معاملے میں دیکھو یہ غیروں کی سازشیں ہیں کہ تمہاری عزتوں کو تار تار کیا جائے، تمہاری عزتوں سے کھلواڑ کیا جائے، تمہاری عزتوں کو لوٹا جائے، تمہیں ننگا گھمایا جائے، تمہارے معاشرے میں تم کو ننگا کر کے پھینکا جائے، اور تم لوگ اسی میں خوش ہو کہ ہم کو واقعی میں ننگے ہونے میں مزہ آئے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ابھی میں بتاؤں، یہ عید کا ٹائم جب تھا تو آج کل مارکیٹ میں دیکھیں کپڑے کس طرح بک رہے ہیں، کس طرح کے جو ہے مارکیٹ میں کپڑے آ رہے ہیں۔ یہ ہماری ماں اور بہنوں کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ غیروں کی سازشیں نہیں ہے تو پھر کیا ہے۔ کبھی عورتیں جو ہیں لباس پہنا کرتی تھیں کہ ان کا سطر چھپ جائے، ان کا جسم چھپ جائے، ان کی سطر پوشی ہو جائے، لیکن آج تو لباس ایسے آ گئے ہیں کہ منی برہنہ لباس آ گئے ہیں، ننگے لباس آ گئے ہیں، ننگا بنانے والے لباس تمہیں پہنائے جا رہے ہیں، تمہاری عزتوں کو کھلواڑ کرنے والے لباس پہنائے جا رہے ہیں، تمہارے جسم کو تار تار کرنے والے جو ہے لباس پہنائے جا رہے ہیں، اور تم خوشی سے اس کو قبول کر کر کے پہن رہے ہو، اور یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہو کہ ہاں یہ لباس جو ہے اس میں حیا جو ہے ظاہر ہو رہی ہے، اس سے جو ہے بے حیائی پھیل رہی ہے۔ یہ کیوں نہیں ہم دیکھتے ہیں؟ یاد رکھو اگر ایسی عورتیں یہ حیادار نہ بنیں، ایسی عورتیں لباسوں میں حیا نہ دیکھیں، تو پھر یاد رکھو اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ یاد رکھو جب ایمان نکل گیا تو پھر ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم اپنی ماؤں اور بہنوں کے سامنے خوب اچھی طرح چیک کر کے دیکھ لیں کہ ہم اپنی بچوں کو، بچیوں کو اور اپنی بیویوں کو اور بہنوں کو ہم کیا ڈریس دے رہے ہیں، کس طرح کی ڈریس پہنا رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو ڈریس پہنا رہے ہیں خود ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو ننگا کر رہے ہیں، ان کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، ان کی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، اور دنیا بھی ان کی جو ہے ننگے پن کا ہم مظاہرہ کر رہے ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سارا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے حیائی اور بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔